بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وہی اللہ جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ فرمایا وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ فرمایا اس اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو خدمت میں لگاتار رکھا ہے، خدمت میں لگا رکھا ہے، اور سب تارے بھی اس کے حکم سے خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور یہ جو بہت سے رنگ برنگ کی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو خدمت میں لگا رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، الحمدللہ اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، وہ انعامات، وہ نعمتیں جو اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک ان کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور یہ نعمت، یہ انعامات عمومی ہے، خصوصی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر خصوصی ہوتا صرف اللہ پاک ان لوگوں کو دیتے جو نماز پڑھتے، اللہ پاک ان لوگوں کو دیتے جو اللہ کی عبادت کرتے۔ اللہ کی قدرت، یہ اللہ پاک نے جو جو انعامات ارشاد فرمائے ہیں، اللہ کے فرما بردار بھی فائدے اٹھا رہے ہیں، نافرمان بھی فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ذکر کیوں کیا؟ فرمایا تم مجھے دیکھ تو نہیں سکتے، اگر میرے بارے میں جانچ پڑتال کرنی ہے تو میرے نظام قدرت کو دیکھو۔
فرمایا بھینس کو دیکھو جو چارہ کھاتی ہے، رنگ اور ہے، سبزہ ہے، اور پانی پیتی ہے، رنگ اور ہے، اور پیٹ کے اندر گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، لیکن اللہ پاک سفید رنگ کا دودھ نکالتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہی تو میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کبھی اللہ پاک فرماتے ہیں هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ فرمایا وہی اللہ جس میں آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا ہے۔ فرمایا پانی جو برستا ہے، بارش آتی ہے، یہ بھی اللہ کے حکم اور ارادے سے آتی ہے۔ کتنا کھیت سیراب کرنا ہے، کس علاقے میں بارش ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، کب ہونی ہے، یہ سارا اللہ کا نظام قدرت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم پیتے بھی ہو اور اس پانی کے ذریعے اپنے کھیت بھی سیراب کرتے ہو، اس سے سبزہ اگتا ہے۔ پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یُنبِتُ لَکُم بِہِ الزَّرْعَ، فرمایا اس سے کھیت اگتے ہیں، وَالزَّیْتُونَ، فرمایا اس سے پھل درخت جو ہیں ان میں سے زیتون ہے، وَالنَّخِیلَ، کھجوروں کے درخت کو دیکھو، فرمایا پانی کے ذریعے سے ہم اس کو اگاتے ہیں، وَالْأَعْنَابَ، انگوروں کے گچھوں کو دیکھو، فرمایا پانی کے ذریعے ہم اس کو اگاتے ہیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھلوں کو ہم اگاتے ہیں۔ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے اللہ پاک کی نعمتیں تو بہت ساری ہیں، خصوصیت سے ان کا ذکر کیوں کیا؟ میرے محترم ساتھیوں، ان کا ذکر ایک وجہ یہ بھی ہے، کبھی تم نے دیکھا زیتون کا جو پھل ہے اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، اور کھجور کا ذائقہ اور ہوتا ہے، ذائقہ بھی اور، جسامت کے لحاظ سے بھی اور نقش کے لحاظ سے، رنگ کے لحاظ سے بھی اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَالْأَعْنَابَ، خود اندازہ لگاؤ، انگوروں کا نقش اور، انگوروں کا ذائقہ اور، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر فرمایا ہر طرح کے پھل۔ اگر انسان غور کرے، کھجوروں کا ذائقہ میٹھا ہے، کھجوروں کا ذائقہ میٹھا ہے، اور انگوروں کا ذائقہ ترش ہے، ہاں جی، تو پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن اس میں ذائقہ اور ہے، اس میں ذائقہ اور ہے، ادھر رنگ اور ہے، ادھر رنگ اور ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہی تو میری قدرت کے کارخانے ہیں، یہی تو میرا نظام قدرت ہے، لیکن سنو یہ سب کچھ ہے انسان میں نے تیری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فرمایا تمہارے لیے رات اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر چاند کو، والنجوم ستاروں کو، مسخرات بِأَمْرِهِ، فرمایا تمہاری خدمت کے لیے، فرمایا لگا رکھا ہے، سب تارے بھی اس کے حکم سے خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، فرمایا اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس لیے تو کسی نے کیا خوب کہا، کھیتیاں سرسبز ہوئیں تیری رضا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہوئیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے،
جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، یہ سب کچھ ہے تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے اور میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو میری نعمتیں حاصل کرتا ہے میرے بندے، تو بھی 5 ٹائم آ کر عبادت کر، میرا شکر ادا کر۔ تو شکر کرے گا میں تیرے رزق کو بڑھا دوں گا، تو شکر کرے گا میں تیری صحت کو بڑھا دوں گا، تو شکر کرے گا میں تیرے سکون کو بڑھا دوں گا۔ تو شکر تو کر میرے بندے، میں تیرے ایمان کی تازگی تجھے عطا کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب کرتا ہے۔